مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے الحمدللہ جو اس کی عبادت بھی ہے، جو اپنے رب کی مسلمان عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کا انداز بھی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بغل والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کوئی شور غل نہیں، کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ زمین پر سجدے کرتا ہے، اس رب کو سجدے کرتا ہے الحمدللہ، امن اور سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے، اپنی مساجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، اپنی پراپرٹی پہ نماز ادا کرتا ہے، اپنی زمین پر اپنی زمین پر نماز ادا کرتا ہے الحمدللہ۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ نفرتی لوگ، ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، پہنچ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں کارخانوں کے اندر، کسی طرح کسی جگہ پر یہ لوگ اپنے کارخانے کے اندر کام کرتے ہیں، وہیں پر نماز ادا کر رہے تھے، لیکن کچھ سنگٹھن کے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اور کہنے لگتے ہیں آئی ڈی دکھاؤ، یہ دکھاؤ، فلاں چیز دکھاؤ، اور نماز ادا کر رہا تھا یہاں پر، اس کی آئی ڈی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ آخر تمہیں کیا دقت ہے بھائی؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر مسلمان اپنے دائرے میں رہ کر، اپنی حد میں رہ کر، اپنی جگہوں پر، اپنے کارخانوں میں، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں مسلمان، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا مسلمان کسی طرح کا پردوشن کرتا ہے نماز ادا کرنے سے؟ مسلمان کسی طرح کا شور غل کرتا ہے؟ مسلمان کیا دنگے کرتا ہوا چلتا ہے جب نماز ادا کرتا ہے؟ جہاں پر دنگے کرتا ہے، اگر وہ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، تو اس کے لیے تو پرشاسن ہے نا، قانون ہے ان کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے۔ لیکن یہاں پر کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنے کارخانے میں نماز ادا کر رہے تھے، وہاں پر پہنچ گئے اچانک سے تم لوگ اور ستانے لگے ان کو جا کر کے۔ کئی اس طرح کی ویڈیو بھی نظروں کے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر اس طرح کے دنگائیوں کو روکنے کے لیے پولیس پرشاسن سامنے آ رہا ہے، تو یہ دل والے ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، مطلب ان سے بھی بحث کر رہے ہیں، ان سے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ خود قانون، نیا قانون، نئی نئی سینائیں بنا رکھی ہیں، نئی فوجیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ کون سا قوانین ہے؟ کون سے قوانین ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کون سا سنویدھان ہے؟ ذرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاسن اور پرشاسن سے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا ان کی لگام ٹائٹ نہیں کی جائے گی؟ کیا ان کو نہیں روکا جائے گا؟ کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا یہ قانون کیا سنویدھان میں نہیں ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا یہ بات سنویدھان میں نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا کوئی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، وہ اپنے رب کی عبادت اپنے انداز میں کر سکتا ہے؟ ہر ایک دھرم کی، ہر ایک مذہب کی آستھا جڑی ہوئی ہے، اس رب کی عبادت کرتا ہے مسلمان جس رب نے پوری کائنات کو بنایا، تمہیں اور ہمیں بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا۔ کیوں ستایا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دقت ہے؟ مسلمان تو کبھی کسی کو نہیں ستاتا، نہیں، مسلمان نہیں ستاتا، مسلمان کو بالکل دقت نہیں ہے، مسلمان تو امن والا ہے، برداشت بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو جگہ بے جگہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان برداشت کر رہا ہے۔ کس طرح بتائیے؟ اچانک چلے گئے اس کے اندر کارخانے میں اور ان کو وہاں سے ان سے پوچھنے لگے آئی ڈی دکھائیے، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ آئی ڈی مانگ رہا ہے بھئی، آئی ڈی تو کیوں مانگ رہا ہے بھئی؟ اگر آئی ڈی مانگے گا تو کوئی ادھیکاری مانگے گا، آئی ڈی مانگے گا تو پولیس پرشاسن، پولیس مانگے گی آئی ڈی، وہ پوچھ سکتی ہے، اس کو ادھیکار ہے بھئی کہاں سے آیا، کون ہے بندہ، پولیس پوچھ سکتی ہے۔ لیکن تم کیوں آئی ڈی مانگ رہے ہو بھئی؟ تمہیں کیا دقت ہے؟ تمہیں کیا پریشانی؟ تمہیں کیا ادھیکار ہے؟ تمہیں کیا حق ہے آئی ڈی مانگنے کا، کسی سے سوالات کرنے کا؟ تمہیں کیا حق ہے؟ کون سے سنویدھان کی بنی ہوئی سینا ہے تمہاری؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کیا کوئی نیا قانون بن گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاسن، اور میں شاسن سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی نیا قانون بن گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پارلیمنٹ میں کوئی نیا قانون بنا دیا گیا؟ یہ سینائیں جو گھوم رہی ہیں، دل جو گھوم رہے ہیں، یہ پریشان کرتے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں، کیا کوئی نیا قانون بن گیا کیا؟ سنبھلیے بھائی، تمہارے ساتھ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہو سکتا، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں۔ پڑھے لکھے آدمی کو اتنا ٹائم نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے یہ بے روزگار لوگ ہوتے، اس طرح کی جو حرکتیں کرتے، کوئی پیسے والا نہیں ہوگا، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، سب بے روزگار، سب 200-400-500 والے۔ ہاں، مجھے تو لگتا ہے ان کی روٹی روزی اسی پہ چلتی ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پر، تم لوگوں کو نفرتیوں، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کا بھوشیہ برباد کر دیا جائے گا، اسی طرح سے تم اگر کرتے رہے۔ مفاد دوسرے لوگ لیتے ہیں، اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے، اس لیے سمجھ جاؤ تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم دیکھو بڑے بڑے، کسی نیتا کا بچہ نہیں ہوتا، کسی بھی نیتا کا بچہ نہیں ہوتا اس طرح کے فالتو چیزوں میں، تم ہی ہوتے ہو، تم ہی نظر آتے ہو۔ تم نے ذرا ترقی کیا کر لی ابھی تک؟ یہ دکھاؤ، تم نے یہی ترقی کری ہے؟ مسلمانوں سے ان کے نام پوچھنا، ان کو پکڑ کر جے شری رام کہلوانا،
ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہو یہاں پر, کیوں آئے ہو, کہاں رہتے ہو, ID دکھاؤ. ہاں یہ ترقی کر لی, تمہیں لگتا ہے یہ ترقی ہے تمہاری؟ کیا تیر مان لیا تم نے, کیا مل جائے گا تمہیں ان سب باتوں سے, ان سب کاموں سے کر کے؟ تمہیں کیا لگتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تم کیا حاصل کر لو گے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت خوبصورت ہے میرے عزیز, زندگی بہت خوبصورت ہے اور بہت چھوٹی سی زندگی ہے. تم لوگوں کی, جتنے بھی لوگ یہاں پر تم دنگا اس طرح کے تم حرکتیں یہ کر رہے ہو, تو تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ 30 سال, 35 سال, 32 سال, 28 سال, یہی عمر ہوگی. ذرا انداز لگاؤ, اگر کسی بیماری سے محفوظ رہ گئے نا تو تم اگر جی لیے اتنی اور جی لو گے, بس اتنا ہی اور جیو گے. بہت سے بہت 60 سال, 65 سال, 70 سال, ارے 80 سال جی لو گے, ارے 100 سال جی لو گے. کیا تیر مار لیا؟ آدھی عمر ہو گئی, آدھی اور بچی. اس عمر میں اب کیا کر لو گے؟ نفرت کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ ہم تمہیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں, مت ستاؤ, مظلوموں پر ظلم مت کرو, پریشان مت کرو, تنگ مت کرو, خوش رہو اور رہنے دو. سمجھ جاؤ یار, ترقی اگر ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے, محبت سے رہیں گے, تو ہم اور آپ ترقی کریں گے. ہم ترقی کریں گے تو یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہماری آنے والی نسل ترقی کریں گی, خوش رہیں گی, آباد رہیں گی. کہاں لے کر کے جانا چاہتے ہو ہمارے اس ملک کو؟ کیا کر کے, کیا بنا کر کے رکھ دیا؟ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. ایسا تو نہیں تھا, ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. ہمارا ملک ایسے ہی نہیں کہا جاتا تھا سونے کی چڑیا. اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جمہوری ملک ہے, یہ جمہوری ملک ہے. سب کو ادھیکار ہے اپنی آستھا سے, اپنی طریقے سے عبادت کرنے کا. سب کو ادھیکار ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کا, اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزر بسر کرنے کا. سب کو ادھیکار ہے. میرے عزیز سمجھ جائیے, مت کریے اس طرح کی حرکتیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں, میں شاسن اور پرشاسن سے ایک بار اور اپیل کرتا ہوں, اس طرح کے لوگوں پر کارروائی کی جائے, ان کی لگام کو ٹائٹ کیا جائے. بھائی یہ ملک کی وضاقت کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں, ملک میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں. اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے کہیں پر, اگر ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی کون آ گیا, کیا ہے, کیا معاملات ہیں, تو اس کے پرشاسن اس کی جانچ کرے گا نا, کہ کون لوگ ہیں, ان کی ID چیک کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن اور سکون قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد, مدارس, خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہماری زمینوں کی, جائیدادوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب, سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہے, ان سب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے, اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتے عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. اللہ تبارک و تعالی آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.